کچھ کردار اپنے اندر ایسی انفرادیت رکھتے ہیں جس کا موازنہ کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے۔ ایسا یہ کردار ہے دہلی تیمیر کا کردار، جن کی شخصیت دوستی، خلوص نیت، ہمدردی اور بہادری کے ایسے امتزاج سے مزین تھی جس کی نظیر شاید ہی کوئی اور ہو۔ ایک ہنرمند لوہار، ذمہ دار سردار، ہمدرد بزرگ اور شفیق باپ کی شکل میں نظر آنے والا یہ کردار ہماری کہانی کے ہیرو ارطغرل سے بھی گہری محبت اور وابستگی رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دہلی تیمیر اور ارطغرل کے تعلق اور ان کی محبت کی بات کریں گے۔ ماضی کے عظیم ہیرو ارطغرل پر بننے والے اس ڈرامے کا آغاز ہی جس خوبصورت سین سے ہوتا ہے، اس میں دہلی تیمیر ارطغرل کے لیے ایک تلوار تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دونوں کے درمیان ابتدائی جملوں کے تبادلے ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان کس قسم کی عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے۔ اگرچہ دہلی تیمیر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام آئکس تھا، لیکن دہلی تیمیر قبیلے کے ہر یتیم کے لیے ایک باپ اور ہر بہادر کے لیے ایک شفیق اور حوصلہ بڑھانے والے بزرگ تھے۔ ارطغرل کا ان پر یقین اس حد تک مضبوط تھا کہ جب اس نے حلب روانہ ہونا تھا تو وہ حلیمہ سلطان اور اس کے اہل خانہ کو دہلی تیمیر ہی کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ جرگوں میں دہلی تیمیر پہلے سلیمان شاہ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر حق کی خاطر کھڑے نظر آتے ہیں اور پھر ہمیشہ ارطغرل کے ساتھ بھی حق کے دفاع میں کمر بستہ رہتے ہیں۔ جب ارطغرل نویان کے تشدد کی وجہ سے تلوار پکڑنے سے قاصر ہو جاتا ہے تو اس وقت دہلی تیمیر ہی اس بہادر کی ہمت بڑھا کر کہتے ہیں کہ تلوار دل کی طاقت سے تھامی جاتی ہے، صفات سے نہیں، اور پھر ارطغرل کے لیے ایک ایسا لوہے کا دستانہ بھی تیار کرتے ہیں جو ارطغرل کے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد دہلی تیمیر ارطغرل، ترکت، بمسی اور دوان کو ہمیشہ ایک باپ کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ دہلی تیمیر جہاں ایک طرف بہادر جنگجوؤں کے لیے تلواریں تیار کرتے ہیں، وہیں قبیلے کے سیاسی معاملات پر گہری نگاہ بھی رکھ کر ارطغرل کی غیر موجودگی میں اس کی آنکھیں اور کان بنتے ہیں اور نوعمر بچوں کو اپنے آباء و اجداد کی بہادری کی کہانیاں سنا کر ان کی اخلاقی تربیت کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ کائی قبیلے کے یتیم بچے طاہر کے ساتھ بھی دہلی تیمیر کی محبت دیدنی تھی۔ آخر یہ بہادر بزرگ عزت و احترام کی زندگی گزارنے کے بعد دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ ان کی شہادت سے کئی بچے اور بہادر دوسری مرتبہ یتیم ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی یتیمی کا سامنا کائی قبیلے کو کرنا پڑتا ہے، ایک ایسی یتیمی جس کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔